جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے. کچھ لوگوں کے دل میں جیسے ہمارے ایک بھائی کہتے ہوئے نکل گئے، میں تو سمجھ گیا. توجہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات، نظرۃ الی العالم. اللہ آقا فرماتے احب الی من عبادت سنہ مع صیامها وقیامها. نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا. آقا فرماتے کوئی اور نہیں کہتا، آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم دیکھو گے تو تمہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ جو آقا کو پسند ہو. ایک چھری، ایک بکرا اور ایک شخص. توجہ رکھنا میری طرف. ایک چھری، وہی بکرا، وہی انسان اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کاٹ دے، تو بتاؤ تمہارے لیے کیا ہوگا وہ؟ ہاں تمہارے لیے کیا ہوگا وہ؟ ایک کام کرتے ہیں، میری کرسی تھوڑی سی آگے بس ٹھیک ہے. اب دکھ رہا ہوں میں، لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں نا. آرام سے کرنے دو اپنا کام، وہ بھی کر لیں گے بیچارے. توجہ رکھنا. ایک چھری، ایک بکرا، وہی شخص اگر اللہ کا نام نہ لے کسی اور کا نام لے دے، بولو اس بکرے کا گوشت تمہارے لیے حلال یا حرام؟ حرام. اور وہی چھری، وہی بکرا، وہی انسان مسلمان اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر دے تو بولو اس کا گوشت حلال یا مردار؟ ایک ہی چیز ہے، مگر نبی جو فرما دے وہ حلال، نبی جس سے منع کر دے وہ حرام. پیارے نبی نے فرمایا اگر عالم یا طالب علم، مدرسے کا پڑھنے والا بچہ اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو آقا فرماتے اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. ان کی یہ شان ہے جو ممبر پر بیٹھے ہیں. طالب علم بیٹا بات مت کرو زیادہ، ہاں جو ممبر شریف پر بیٹھے ان کی یہ شان ہے. اچھا یہ مت سمجھیو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں ادھر کی ادھر ادھر کر کے چلا جاؤں گا. ہر بات ذمہ داری سے قرآن یا حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. بہت اچھا. اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آقا فرماتے خمس من العبادہ، قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 مسجد میں بیٹھ
بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ پیچھے والوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، ہاں مجھے روک دینا، اگر تیز بولتا ہوں نا ہلکا کر دینا مجھے، تاکہ باتیں ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے۔ آج انشاءاللہ سیمانچل کی سرزمین پر وہ باتیں بتا کے جاؤں گا، اگر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اب آپ سے ہی چلوں، اجازت ہے؟ یہ تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا، میرے نبی نے فرمایا، سمجھے؟ گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے اور چیئرمین ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا، اس کو کون چنتی ہے؟ گاؤں والے چنتے ہیں، مگر یہ جو عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، دین کا سپاہی ہوتا ہے، اس کو گاؤں والے نہیں چنتے، اس کو میرا اللہ چنتا ہے۔ ان کو کون چنتا بولو؟ اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے۔ تو یار یہ تو ان کی تو شان اعلیٰ و بالا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب میں سوچ رہا ہوں تمہارے موبائل سے ہی شروع کر دوں، موبائل مجھے بہت دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خالی موبائل پہ پٹ پڑے رہتے ہیں، اور یہاں سے یہاں تک کم سے کم 50 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، ان پہ بھی موبائل ہے، وہ بھی موبائل چلا رہے۔ پیارے ذرا بتاؤ موبائل کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو 10 روپے نہیں کماتا 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھ جاؤ، میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ذرا غور کرو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی بیٹیوں پہ بھی موبائل ہے، جوان بیٹی ہے، کواری بیٹی ہے، ذرا اتنا بتا دے پیارے، بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو، وہ بات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ وہ یوٹیوب چلائے گی تو کیا دیکھے گی؟ وہ فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ وہ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ مجھے ذرا اتنا بتا دو، کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے؟ آج 50 لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، کچھ لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، مگر ماں باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے۔ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے، جب بے عزتی ہو جاتی ہے تو روتا ہوا آتا، امام صاحب کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے قبضے میں آ جائے، کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے کہنا ماننے لگے۔ پیارو، تعویذ پہنانا یا مت پہنانا، اگر گھر کا ماحول سدھارنا ہے تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لینا پڑے گا۔ بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن کہاں؟ اس باپ سے پوچھو کہ تم دوست ہو بیٹی کے یا دشمن ہو، اتنا بتا دو۔ یہ جوان بیٹی، کواری بیٹی پہ موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج سماج میں آگ جو لگی ہے، آدھی زندگی اسی سے برباد ہے۔ جو لڑکے ہیں پڑھائی کرتے ہیں، موبائل رکھے، صحیح استعمال کرتے رکھے، کوئی بات نہیں، یہ جن پہ ہے وہ صحیح استعمال کرے، مگر لڑکیوں کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس ابا نے موبائل دے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی؟ اللہ کے بندو، بگڑنے والی چیز ساری ختم کرو،
مگر کون ختم کرے گا؟ آج اگر دیکھ لو تو لباس پہ غور کرو، کپڑوں پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو۔ جلسے میں نعرہ لگا دے گا، ہاتھ بھی اٹھا دے گا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے غلام ہیں، ہم یہ سب کے غلام ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں۔ مگر پیارے ذرا ایک مرتبہ تو دیکھ لے، اپنے چہرے کو دیکھ لے، اپنے کھانے پینے کو دیکھ لے، اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھ لے، پھر تو ایمانداری سے بتا دینا کیا تو نبی کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے، صرف ایک مرتبہ۔ سب لوگ کہتے ہیں نا، نعرہ لگتا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، دیکھو یہ میرے نبی کی شان۔ پھر سب کہتے ہیں بچہ بچہ ہے قربان، کہتے ہیں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے نعرے لگاتے ہو؟ بولو لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ ایمانداری سے بتائیے تمہارے نعرے سچے ہیں؟ بات بالکل صحیح ہے کیا؟ ایک نعرہ لگواؤں میں؟ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا، نبی کا دامن، غوث کا دامن، صدیق اکبر کا دامن، فاروق اعظم کا دامن۔ ایمانداری سے کہہ رہو نہیں چھوڑو گے؟ سچ میں کہہ رہو نہیں چھوڑو گے یا خالی جھوٹ چل رہا؟ جو آج بالکل سچے دل سے کہتا ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے دکھا دے آج۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، 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 ثم الحمدللہ۔ ارے ڈر کیوں رہا، اٹھاتے کیوں نہیں؟ ہاں علماء کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ تقریر ان لوگوں کے لیے جو آج یہ کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ ہلا کے دکھا دے، ہاتھ اٹھائے رہو۔ تمہیں قسم ہے رب کعبہ کی، رب ذوالجلال کی، اگر تم سچ بول رہے ہو اور تم اپنی جان اگر قربان کر دو نبی کے نام پہ، اگر تم سچے دل سے کہہ دو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ہاتھ ہلا دینا ورنہ نیچے رکھ لینا، ایسے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں۔ اب ذرا رکھو، سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بات سچی ہے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر پیارے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی دنیا پر تھے۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو 1400 سال کا بوڑھا اور اس نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا؟ تم نے دیکھا نبی کو؟ ارے بولو ہاں یا نہ بولو، نبی کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا۔ تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو نبی کے دامن کو دیکھا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ نبی کے دامن کو بھی نہیں دیکھا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی۔ تو تم نے جب نبی کا دامن دیکھا ہی نہیں تو پکڑا کیا؟ آج تک تمہیں کسی مولوی نے نہیں پکڑا مگر آج پکڑے گا۔ بولو نبی کا دامن کہاں ہے، دکھائیو۔ کوئی تم سے پوچھ لے، کئی لاکھ روپے خرچ کیے مولانا ولی اللہ صاحب نے اور مولانا دلکش صابری نے اور ناظم اس سارے کمیٹی والوں نے جلسہ سجایا، رات بھر کہتے رہے نبی کا دامن نہیں چھوڑو گا، ہے نہیں ہاتھ میں۔ ارے جب دیکھا ہی نہیں نبی کا دامن، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو چھوڑو گے کیا؟ آج تک تمہیں کسی مولوی نے نہیں پکڑا، مگر آج میں بتاؤں گا، جب میں نے وعدہ کرایا تو انشاءاللہ وہ نبی کا دامن ہے کیا وہ بتاتا ہوں، مگر یہ کہو کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، بولو انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ظرف بول کر کے مظروف مراد لی جاتی ہیں، کچھ تشبیہات بھی ہوتی ہیں۔ سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر نبی ہے کہاں، نبی کا دامن ہے کہاں؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا ایک تقریر میں، بولے صاحب ہمارے دل میں ہے
दिल में छोटा सा बाल आ जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और अगर पूरा दामन आ जाए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कब्रिस्तान ही जाना पड़ेगा। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सब ये दावा करते हैं। अगर कल को तुम्हें कोई मौलाना पकड़ ले कि जलसे में झूठ बोल लेते, तो फिर क्या करोगे? उसका जवाब मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। नबी के दामन का मतलब ये नहीं है कहीं आप ये समझ रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नबी का दामन का मतलब क्या है? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का। अब नबी का, अब हम कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा? नबी का तरीका। कोई कहे हम कैसे मान लें? तो 2 मिनट में समझा दूं, क्योंकि मंतिक भी पढ़ाता हूं। बोलो ये रास्ता कहाँ को जा रहा? कहाँ को जा रहा रास्ता? जल्दी बोलो। बंजेली जा रहा ना ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत जमाना हो गया, लेकिन गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो, रास्ता चलता क्या? क्या बात। लेकिन बोला क्या जाता है रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है, रुकी पड़ी, कहना चल रही है। नदी चलती होती कहाँ पहुंच गई होती? नदी नहीं चलती, कुछ और चलता है। उस्ताद कहता किसी बच्चे ने अगर अच्छा सबक सुना दिया, कहता वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके कहां दुम? औरत कहती है अपने छोटे से बच्चे को प्यार करती है, कहती है वाह मेरे चांद, और है निरा काला। अब बताओ कलुआ भी चांद हो गया? नाक यहां निकल रही है, चांद उधर है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं मतलब कुछ और होता। अगर हम ये कहें नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब ये है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। मगर प्यारो तुम्हें कसम दे दिए पक्के सच्चे बन के रहना। आज मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हें नजराना दे करके जाऊंगा, मगर ऐसा नजराना दूंगा जो हश्र के मैदान में तुम्हारा बटुआ खुलेगा, हश्र के मैदान में तुम्हारा पर्स खुलेगा, हर्ष के हश्र के मैदान में तुम्हारा ये नजराना जाहिर होगा। सबने यही कहा नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब नबी का तरीका क्या, वो सुन लो। नबी का तरीका जो है, मेरे नबी का तरीका ये कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। नबी का तरीका दाढ़ी न मुड़ाना। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। तो नबी का इन्होंने दामन पकड़ा। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, गरीब नवाज ने दाढ़ी न मुड़ाई, इन अल्लाह वालों ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन्होंने नबी का दामन पकड़ा। तुम कह रहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नबी का तरीका, और नबी का तरीका ये है कि दाढ़ी न मुड़ाना। तुमने मुझसे वादा किया, आज देखता हूं कौन हाथ खड़ा करके कहेगा इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो कितने लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ उठा देखो। अरे माशाल्लाह बच्चों तुम मत उड़े, चच्चों की बारी आज। देखो एक बात और बताऊं, उठाए रहो। अगर मजाक में अगर उठाओ तो मत उठाना, अल्लाह से डरना, समझे? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार। मैं तुम्हें वो नजराना दे के जा रहा हूं कि अपने नाना की सुन्नत दे के जा रहा हूं। कोई एक भाई ऐसा हो जो मेरे हाथ से हाथ टच करे और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, फिर देखे हम हश्र के मैदान में उसके काम आते हैं या नहीं। अल्लाहु अकबर। कौन आता है? कौन आता है जो आज मेरे हाथ से हाथ, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। तब मैं मानूंगा, तब देखूंगा कि हाँ ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अब्दुल रज़्ज़ाक। ले नाम भी हमारे खानदान का। गौसे पाक के बेटे थे, उनका नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक था। समझ में? माशाल्लाह। बेटा नमाज भी पढ़ोगे और आज से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और भी आना चाहता?
یہ ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا. کیا بات پتہ نہیں بڑی مشکل سے انہوں نے بلایا کیسا ہے. یاد رکھیو یہ ہاتھ، یاد رکھیو یہ ہاتھ. میرے بارے میں بات ہو رہی اس لیے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ تو ایسی بات ذہن میں آ رہی تھی. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کو پکڑے رہنا، سمجھے؟ چلو. اور کوئی ہے جو آ کر کے آج ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرے اور کہے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی؟ اب بتائیو کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھو دامن کا مطلب کیا ہے. دامن کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو یار داڑھی رکھنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا ہے، وہ کہتا نا کہ ہم میدان میں چلے جائیں گے، گردن دے دیں گے، تم تو نہ مروا کے بھاگ جاؤ گے. کیا خوب ہے. وہ کربلا والے تھے. واہ 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 واہ. اللہ اللہ یاد رکھو، آگے چلو پیارے، مگر پکے سچے دل سے توبہ کر لینا، آج کے بعد داڑھی نہیں مڑے گی. بولو انشاءاللہ. تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں برکتیں ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اور یہ تو سبھی چالو گے. یہ مہینہ بڑے پیر صاحب کا، غوث پاک کا مہینہ ہے. میں تمہیں بتاؤں برکتیں کیسے ہوتی ہیں، سننا چاہ رہے ہو؟ بڑے پیر صاحب کے زمانے میں ان کا ایک مرید تھا، کماتا بہت تھا مگر گھر میں روپیہ نہیں رکتا تھا، بیماریوں میں چلا جاتا تھا، پریشان رہتا تھا. دونوں میاں بیوی میں ذکر ہوا، کہنے لگے چلو بڑے پیر صاحب سے تعویذ لے آؤ. جاؤ چلے جاؤ تعویذ لے آؤ تاکہ گھر میں برکت ہو جائے. بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، ہمت نہیں پڑی. دوسرے دن گیا، نہیں پڑی. تیسرے دن بڑے پیر کہنے لگے میاں تم جس کام کے لیے آتے تھے بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا سرکار گھر میں برکت نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ بولو گھر میں برکت نہیں ہوتی. بڑے پیر نے کہا نماز پڑھا کرو. کیا کہا تھا؟ بولو نماز پڑھا کرو. کہنے لگا سرکار نماز پڑھتا ہوں. اچھا تمہارے بیوی بچے؟ کہا وہ بھی نماز پڑھتے. کہا اچھا. تو پھر بڑے پیر نے کہا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہا سرکار تلاوت بھی ہوتی ہے، بچے بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں. اب تو بڑے پیر صاحب کو آنکھیں بند کرنی پڑ گئی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے گھر میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی ہے. بڑے پیر نے آنکھ کھولنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر موٹا سا پردہ لٹکا دینا. کیا کر دینا؟ بولو پردہ لٹکا دینا. آج ہمارے تمہارے گھروں میں بھی پردہ ہے. کواڑ پہ پردہ، ونڈو پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، میز پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بیوی بے پردہ. ساری چیزوں پہ پردہ مگر بیوی پہ نہیں ہے. ارے بولو نا، بیوی پہ نہیں ہے پردہ. کہا جاؤ بیٹے جا کر کے اپنے دروازے پہ بڑا سا موٹا سا پردہ لٹکا دینا. وہ مرید آ گیا، بی بی کہنے لگی تعویذ لیا ہے. کہا ہٹو تعویذ نہیں لایا ہوں، پردہ لٹکانے دو. پردہ لٹکا دیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 مہینے جب گزرتے ہیں اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوتی ہے. پہلے تو بچتا نہیں تھا اور اب تقسیم کرنے لگا. اللہ اللہ اتنی تقسیم بغداد کے غریبوں میں بانٹنے لگا. دونوں میاں بی بی کہنے لگے پہلے بھی تم کماتے تھے، اب بھی تم کما رہے ہو. پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اب بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، مگر معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پہلے بھی اتنی کمائی، اب بھی اتنی کمائی. پہلے کچھ بچتا نہیں تھا اور اب تو خرچ کرنے کے بعد، غریبوں کو بانٹنے کے بعد پھر بھی بچ جاتا ہے. اتنی برکت کہاں سے آئی؟ یہ پردہ کائے کا پردہ ہے. جاؤ بڑے پیر سے پوچھ کے آؤ. ایک دن گیا، جا کر کے کہنے لگا سردار اس پر سرکار
بعد اس پردے کا معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا سنو پردے کا معاملہ سنو. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سن لینا. اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتے ہو, اپنے گھروں میں خیریت چاہتے ہو, اپنے گھروں میں رحمت چاہتے ہو, تو یہ بڑے پیر کا فرمان لے کے جانا. اللہ اللہ جب بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا سرکار وہ پردے کا معاملہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ تو غوث پاک نے کہا او میرے مرید سن لے, میں نے کہا تھا نماز پڑھنا, تو بولا نماز پڑھتے ہیں, تیری بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں, پھر میں نے کہا قرآن پڑھنا تو تیرے بیوی بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں. اب میں نے سوچا نماز سے برکت ہوتی ہے, قرآن سے برکت ہوتی ہے, تو پھر تیرے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس لیے پردہ لٹکوایا. ارے تیرے گھر کے سامنے ایک مارکیٹ لگتی ہے, ایک بازار لگتی ہے, ایک ہاٹ لگتی ہے, وہاں پر لوگ بازار میں جاتے ہیں, آنے والے جانے والے بے نمازی ہوتے تھے. ارے تیرے گھر میں برکتیں اترتی تھی مگر بے نمازیوں کی جب نظر پڑتی تھی تو ساری برکتیں ختم ہو جایا کرتی تھی. میں نے پردہ اس لیے لٹکوا دیا تاکہ بے نمازیوں کی نظر سے تیرا گھر بچ جائے اور گھر میں برکتوں کا نزول ہو. لیکن کہاں آج